بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو عزت، شہرت اور مقبولیت میں سے ایک نعمت بھی راس نہیں آئی۔ حکمرانوں کو عموماً کرسی اور اقتدار کا نشہ چڑھ جاتا ہے، مگر ہمارا کپتان کرسی سے اتارے جانے کے خمار میں بدمست نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کا ڈٹائی اور ہٹ دھرمی کا ورلڈ کپ جیتنے کی تگ و دو میں لگا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی جمہوری اصول، کوئی عدالتی فیصلہ، کوئی عوامی خواہش عمران خان کے سیاسی رن اپ کی راہ میں رکاوٹ بنتی نظر نہیں آ رہی۔ ایک گیند پر دو وکٹیں لینے کا مذاق خیز خواب عمران خان کو سیاسی میچ کا 12واں جوکر بناتا دکھائی دے رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ چیختے، چنگاڑتے، گالم گلوچ کرتے اس شکست خوردہ کھلاڑی کو ماضی کا کپتان کہوں یا سابق وزیر اعظم، بچوں کا نیلسن منڈیلا کہوں یا میڈ ان چائنا ترگت اوزال، مگر یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ بھائی عمران احمد خان نیازی بنی گالوی اپنے 3.5 سالہ دور میں عوام سے کیا گیا کوئی ایک وعدہ وفا نہ کر سکا۔ 50 لاکھ گھر تھرڈ مین باؤنڈری پر کھڑے رہ گئے، 1 کروڑ نوکریاں مڈ وکٹ پر منہ تکتی رہ گئیں، عوام کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے نعرے ایک نو بال سے زیادہ کچھ ثابت نہیں ہوئے۔ دوسروں کو چور چور کہنے والا فاسٹ بالر کبھی توشہ خانہ کی گھڑی چوری کرتے ہوئے رن آؤٹ ہو گیا تو کبھی فارن فنڈنگ میں اپنا ہی بلہ اپنی وکٹ پر مارنے کی پادائش میں ہیڈ وکٹ قرار دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین وزیر اعظم ثابت ہونے کے باوجود وہ نئے عزم کے ساتھ دروازے جا کر ایک چانس اور کا راگ الاپ رہا ہے۔ آؤٹ ہونے کے باوجود پویلین لوٹنے کو تیار نہیں ہے، جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کر رہا ہے، جس ڈالی پر جھولتا رہا ہے اسی کو کاٹنے کے در پر ہے، اور جس گملے میں پل کر بڑا ہوا ہے اسی گملے کو توڑنے پر اتر آیا ہے۔ عمران کے پاس اب نیا پاکستان بنانے، کرپشن سے پاک گورننس یا نوکریاں اور گھر دینے کے دعوے تو باقی نہیں رہے۔ تازہ ترین چورن یہ بیچا جا رہا ہے کہ میں مقبول ہوں اس لیے مجھے واپس لایا جائے، کیونکہ میں مقبول ہوں اسی لیے عدالتیں ہی نہیں، مخالف سیاسی جماعتیں بھی NRO دے کر میری حماقتوں کو 2/3 کی اکثریت سے کامیاب کروا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر مقبولیت ہی ملک پر حکمرانی کا پیمانہ ہے تو ڈوریمان کارٹون نیٹ ورک یا بیبی ٹی وی اس ملک میں عمران خان سے زیادہ مقبول ہیں۔ خیر، یہ تو مذاق کی بات ہے۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات حالیہ دنوں میں روا رکھا جانے والا عمران خان کا وہ ملک دشمن، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج مخالف بیانیہ ہے، جسے بنیاد بنا کر بھارتی ٹی وی چینلز ان دنوں عمران خان اور تحریک انصاف کو کندھوں پر بٹھائے گھوم رہے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق عمران خان کے اسی بیانیے نے ان کے قریب ترین محب وطن ساتھیوں کو بھی ان سے دور کر دیا ہے۔ فیصل باوڈا اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے اور پکچر تو ابھی باقی ہے۔ میرے دوست، عمران خان نے اپنے آپ کو اقتدار کی ہوس میں ایک مذاق بنا لیا ہے۔ وہ سیاستدان سے زیادہ ایک کامیڈین کے طور پر مشہور ہو رہے ہیں۔ عمران خان کو یہ بات کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ اس ملک میں سیاسی شہداء تو ہمیشہ زندہ رہے ہیں، مگر لاشوں پر سیاست کرنے والوں کا نام و نشان تک مٹ گیا ہے۔
جب عمران کا مبینہ خونی لانگ مارچ گجرانوالہ پہنچا تو سوشل میڈیا پر پابندی کسی گئی کہ گجرانوالہ کے گھنٹہ گھر کی تاریخی گھڑی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کے چاہنے والوں سے انتہائی معذرت کے ساتھ نہ جانے کیوں اس وقت مجھے عطر شاہ خان جیدی کے کچھ مزاحیہ اشعار ان کی شخصیت پر حرف بحرف پورا اترتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی ناظرین، اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ کھڑے کھڑے مسکرا رہا ہوں تو میری مرضی، لطیفہ خود کو سنا رہا ہوں تو میری مرضی، میں جلد بازی میں کوٹ الٹا پہن کے نکلا، اب آ رہا ہوں کہ جا رہا ہوں تو میری مرضی، جو تم ہو مہمان تو کیوں نہ آئے مٹھائی لے کر، بٹھا کے تم کو اٹھا رہا ہوں تو میری مرضی، یہ کیوں ہے سایہ تمہاری دیوار کا میرے گھر، میں جھاڑو دے کر ہٹا رہا ہوں تو میری مرضی، رقیب کی قبر میں پٹاخے بھی رکھ دیے ہیں، جو قبل دوزخ ڈرا رہا ہوں تو میری مرضی، جو رات کے 2 بجے ہیں تم کو شکایتیں کیوں، جو رات کے 2 بجے ہیں تم کو شکایتیں کیوں، کہ میری چھت ہے میں گا رہا ہوں تو میری مرضی، میں نادندہ ہوں بینک تک جانتے ہیں جیدی، میں نادندہ ہوں بینک تک جانتے ہیں جیدی، تمہارا قرضہ بھی کھا رہا ہوں تو میری مرضی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنے ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔